ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا سلمہ، سلمہ بن اقوا، اپنے دادا کی طرف ان کا نام منسوب تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے اسلام قبول نہیں کیا تھا، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ دوڑتے بہت تیز تھے، اسی لیے بہترین پیادوں کے اندر سے تھے۔ پیادے پیادے بولتے ہیں جنگ کے میدان میں پیدل چلنے والے، دوڑنے والے، پاؤں پہ لوگ، ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اونٹ پر سوار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جناب پیدل چلتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، یہ پیادوں کے اندر شامل تھے۔ جنگ میں جب کبھی جاتے تھے تو یہ پیدل چلنے، کیونکہ دوڑتے بہت تیز تھے، اتنا تیز دوڑتے تھے، اتنا تیز دوڑتے تھے کہ کئی دفعہ گھوڑوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے تھے، اتنا تیز دوڑتے تھے، بہت سپیڈ تھی۔ اب ہوا کیا، حدیبیہ کے واقعے کے بعد جب احزاب کے مسئلے، غزوہ احزاب کے مسئلے کے بعد نا، ہوا کیا، ہوا یہ کہ غزوہ احزاب کے مسئلے کے بعد ہوئی صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کی وجہ سے نا مکہ اور مدینہ میں امن اور شانتی پھیل گئی تھوڑے عرصے کے لیے۔ یعنی امن اور شانتی سے مراد یہ ہے 10 سال کی جنگ بندی تھی، روس تھا 10 سال کا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے۔ چاروں طرف سکون ہو گیا، تجارت چلنے لگی، لوگ اپنے جانوروں کو لے کر باہر نکلنے لگے، یہ سارا معاملہ ہوا۔ غور سے سننا، توجہ میری طرف نہیں ہے، ادھر ادھر نہیں جانا۔ ہوا کیا، سلمہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن پہرا دے رہا تھا، جو پیٹرولنگ ہوتی ہے وہ کر رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک چرواہا تھا جس کا نام تھا رباح۔ وہ چرواہا اللہ کے رسول کے اونٹوں کو، اور مدینہ میں بھی کچھ لوگوں کے اونٹ تھے، کچھ لوگ تھے یا اللہ کے رسول کے اونٹ تھے، کہتے ہیں میں ان اونٹوں کو، وہ بندہ چرا رہا تھا وہاں پر، وہ گھوم رہے تھے وادی میں۔ ہوا یہ کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر ان اونٹوں کے اوپر اٹیک کر دیا، نان مسلم تھے، کفار تھے، اور انہوں نے اٹیک کر کے نا اللہ کے رسول کے جو چرواہے وہاں پر موجود تھے ان میں سے ایک کو کر دیا شہید، ان کو شہید کر دیا۔ ربا جو ہیں وہ بھاگے، اور اسی دوران میں سلمہ کہتے ہیں میری نظر پڑی ان لوگوں کے اوپر، اور وہ کیا کر رہے ہیں، وہ پورا گینگ تھا، قریباً بڑی تعداد کے اندر لوگ تھے، کوئی 2 درجن کے قریب لوگ تھے۔ انہوں نے جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اونٹ ہیں ان کو ہانکا، اور ہانک کر وادی سے دور لے کر جانے لگے، بھاگ رہے تھے۔ سلمہ کہتے ہیں میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں نے کہا پیچھے پلٹوں گا، لوگوں کا انتظار کروں گا۔ سلمہ نے ان کے پیچھے دوڑ لگا دی، اب تیر تھا، تلوار تھی، پیٹرول کر رہے تھے، سلمہ نے لگا دی ان کے پیچھے دوڑ، اور اتنا تیز دوڑے جو کہ وہ اونٹوں کو ہانکتے ہوئے اپنے گھوڑوں کے ساتھ یا اونٹوں کے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ سلمہ نے پیچھے سے دوڑتے ہوئے ایک تیر مارا، اور تیر مارنے کی دیر تھی، ایک بندے کے شولڈر پر لگا، وہ گرا، سلمہ نے ان کی سواری پکڑ لی رضی اللہ عنہ، اور ان کی سواری پر چڑھ گئے۔ اب وہ آگے آگے اور سلمہ پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے، سلمہ پیچھے پیچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس دوران میں سلمہ کہتے ہیں کہ آگے گھاٹی آئی، دونوں طرف پہاڑ تھے اور بیچ میں سے وادی تھی، وہ اس میں سے گھسنے لگے نا، تو میں سواری چھوڑ کر پہاڑ کے اوپر تیزی سے دوڑنا شروع ہو گیا۔ سپیڈ تو ان کی تھی، تو تیزی سے کہتے ہیں میں اوپر چڑھ گیا، اور اوپر سے پتھر مار مار کے میں نے ان کو زخمی کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ تنگ آ گئے، انہوں نے کہا یہ بندہ جانے نہیں چھوڑا، وہ وہاں سے بھاگے، پاس کچھ جھاڑیاں تھیں، ان جھاڑیوں میں جا کر انہوں نے چھپنے کی کوشش کی۔ تو سلمہ جو ہیں وہ دور سے دیکھ رہے تھے، اور ان کی بات کو وہ جناب سن رہے تھے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یار یہ کیا شخص ہے جو ہمارے پیچھے پڑ گیا، ہماری جانیں نہیں چھوڑا۔ سلمہ کہتے ہیں میں نے پھر ان پر اٹیک کیا، اور انہوں نے دوڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ جتنے اونٹ انہوں نے یا اونٹنیاں انہوں نے ہمارے قبضے کے اندر اپنے رکھے ہوئے تھے نا، میں نے ایک ایک اونٹ اور ایک ایک اونٹنی کو چھڑوا لیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ سارے میرے پیچھے رہ گئیں، اور اب صرف وہ لوگ تھے میرے آگے اور میں ان کے پیچھے تھا۔ سلمہ کہتے ہیں آگے چل کر ایک علاقے میں قریب چھوٹا سا چشمہ تھا، وہ اس چشمے کے پاس دوڑے۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، سلمہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے میں دوڑتا جاتا تھا نا،
تو مجھے پتا تھا کہ پیچھے جو رباح جو اللہ کے رسول کا چرواہا تھا، ایک تو شہید کر دیا تھا، ایک جو بچا ہوا تھا، اسی چرواہے نے نا، میں نے اس کو بول دیا تھا کہ مدینہ میں جا کر اللہ کے رسول کو خبر دو کہ ان کے جانوروں کے ساتھ یہ حملہ ہوا ہے اور میں ان کا تعاقب کر رہا ہوں۔ اب سلما کا آپ ٹیکنیک چیک کریں، یہ پیادے تھے، ظاہری بات ہے وار اسٹریٹجی، ایک وار فیلڈ کے اندر ایک بندہ تیار ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ سلما کہتے ہیں جیسے جیسے میں ان کے پیچھے دوڑتا جاتا تھا نا، تو کچھ نہ کچھ چیز ایسی پیچھے چھوڑتا جاتا تھا، پتھر ہو، چادر ہو، یا ان کی اونٹ کچھ ایسی کوئی چیز ہو، کوئی لکڑی ہو، ایسی چھوڑتا تھا جس سے پیچھے آنے والوں کو یہ نشانی ملتی رہے، پیچھے آنے والوں کو یہ نشانی ملتی رہے کہ سلما ادھر گیا ہے۔ کہتے ہیں میں بھاگتا رہا ان کے پیچھے، کہتے ہیں وہ جب چشمے کے پاس پہنچے نا تو سانس لینے لگے، تھک گئے، میں بھی ادھر پہنچ گیا، تو میں ایک جھاڑ کے قریب چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا، تو وہ بولنے لگے یار یہ شخص کیا بلا ہے، ہمیں کھپا مارا ہے، ہماری جان ہی نہیں چھوڑا، پیچھے ہی پڑ گئے۔ اب وہ باتیں کر رہے تھے کہ یار جو اونٹ ہم نے چرائے تھے وہ تو یہ لے اڑا، اب ہمارا پیچھا کیوں کر رہا ہے، ہماری جان کیوں نہیں چھوڑتا، یہ ساری بات تھی۔ اب ہوا کیا کہ سلما جو ہیں انہوں نے دور سے ایک اور تیر برسایا، اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس دوران میں انہوں نے تنگ آ کر کہا یار تم اتنے لوگ ہو، یہ سلما اکیلا ہے، تمہاری جان ہی نہیں چھوڑا، 4 بندے جاؤ اس کو لٹا کے آؤ، اس کو مار کے آؤ۔ سلما نے دور سے کہا، سلما نے کہا اوے میں سلما بن اقوا ہوں، تم میں سے کوئی سامنے آئے گا نا میں اس کو پچھاڑ کے رکھ دوں گا۔ ان میں سے ایک بندہ سامنے آیا، انہوں نے تیر چلایا، وہ سیدھا جا کے اس کی کھوپڑی کے اندر لگا، وہ بندہ لڑک گیا ادھر۔ 4 بندوں نے جو 3 باقی بچے انہوں نے جب دیکھا نا، وہ پیچھے کی طرف دوڑ کر انہوں نے کہا یار یہ اکیلا ہے، ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، اس سے بھیڑ نہیں پا رہے ہو، دوڑتے ہیں تو پیچھے آ جاتا ہے، پہاڑ میں جاتے ہو تو اوپر چڑھ جاتا ہے، درختوں میں جاتے ہو تو ادھر چھپ جاتا ہے، پانی کی طرف جاتے ہو تو پانی پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، ہمیں جینا حرام کر دیا ہوا ہے، ہم اس سے جان کیسے چھڑوائیں۔ سلما کہتے ہیں وہ پھر دوڑے آگے لگ کے، سلما کہتا ہے میں پیچھے پیچھے، پورے 2 دن کا تعاقب اس بندے نے، اس مرد مجاہد نے رضی اللہ عنہ، 2 دن 2.5 دن کا تعاقب اس بندے نے اکیلے 2 درجن آدمیوں کو آگے لگا کے رکھا، 2 درجن لوگوں کو، مال جو انہوں نے چرایا تھا وہ چھین لیا، ان کو آگے لگا کے رکھا۔ اب ہوا کیا، کھلا صحرا تھا، وہ لوگ دوڑتے دوڑتے اتنا تھک گئے کہ سلما کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے اونٹوں سے، اپنی سواریوں سے سامان پھینکنا شروع ہو گئے، تلوار پھینک رہے ہیں، چادریں پھینک رہے ہیں، پانی کا مشکیزیں پھینکنا شروع ہو گئے۔ پتا کیوں؟ وزن کی وجہ سے، وزن کی وجہ سے۔ اب کرتے 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 سلما کہتے ہیں انہوں نے ایک قبیلے کے پاس پڑاؤ رکھا جن قبیلے کے ساتھ ہماری جگ بندی ہوئی تھی۔ سلما کہتے ہیں میں وہاں ویٹ کرنے لگا کہ ہمارے پیچھے سے لوگ آئیں گے، ہم ان کو پر حملہ کریں گے، یہ سلما کہتے ہیں۔ اب وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یار جان ہی نہیں چھڑ رہا بندہ، وہ بھائی سامان لے لیا ہے، کچھ بندے بھی مار دیے ہیں، جان چھوڑو، چمٹ گئے، پیچھے پڑ گئے۔ اتنی دیر میں سلما کہتا ہے میں نے ایک سوار کو آتے دیکھا جو مدینہ سے آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ پیچھے کمک بھی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا انہوں نے کہا اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، یہ فلاں جگہ پر پہنچ گئے ہیں، ان کے ساتھ ہماری جنگ بندی ہے، سلما واپس آ جاؤ۔ سلما نے کہا نہیں میں نہیں جانا، میں تو انہوں پھڑکا کے جاواں گا، ایسی دی تیسی ہے نہ دی۔ انہوں نے کہا سلما اللہ کے رسول کا حکم ہے، چلو آئے۔ سلما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس واپس آئے، انہوں نے کہا سلما پورا واقعہ بتاؤ کیا ہوا۔ سلما نے کہا اللہ کے رسول میں نے پت نکلوا دیا، میں کیسیاں کروا دیتی ہیں، میں نے چھکے چھڑوا دیے، اکیلا تھا، سب پر بھاری تھا، کوئی ایک بندہ بھی میرے سامنے ٹک نہیں سکا۔ اللہ کے رسول نہ صرف یہ کہ آپ کا سارے کا سارا مال بچا کے لے کے آیا ہوں، بلکہ ان کا مال بھی لے آیا ہوں، تو اڈی ایسی تھی تیسی ان نیڑے لگے آجے اسے مسلمان کے مال کے۔ یہ وہ واقعہ تھا جس کو سنانے کے بعد سلما جوش میں اور پوری انرجی کے اندر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں تو کہتا ہوں مجھے 100 بندے پکڑائیں، میں ان کے کڑاکے نکال کے آؤں۔ اللہ کے رسول ہنسنے لگے اور ہنستے ہوئے کہا سلما بس کر دے، تو ابھی بھی جائے گا پیچھے ان کے، تو واقعی ایسا کہہ رہے؟
سلمان نے کہا اللہ کے رسول آپ کے جلال اور آپ کی عزت کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے پیچھے جاتا میں ان کے جسم کے اوپر ایک کپڑا بھی نہ چھوڑتا. ان کی جرت کیسے ہوئی کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر بھی ہاتھ ڈالیں؟ ان کی جرت کیسے ہوئی؟ یہ وہ واقعہ تھا جس واقعے کو پیش کر کے کہتا ہے